السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 42۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلف المشائخ فی ان القضاء یجب بنص مقصود ام بالسبب الذي یوجب الاداء، قال عامتهم بأنه يجب بذلك السبب وهو الخطاب، لأن بقاء أصل الواجب للقدرة على مثل من عنده قربة، وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل ولا ضمان للعجز أمر معقول في المنصوص عليه، وهو قضاء الصوم والصلاة، فيتعدى إلى المنظورات المتعينة من الصلاة والصيام والاعتكاف، وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود، لأنه لما انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد شرطه إلى الكمال الأصلي، لا لأن القضاء وجب بسبب آخر۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں، کل کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ واجب بالامر دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ادا اور ایک قضا۔ آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ ادا کا سبب تو وہ امر ہے، صیغہ امر، مثلا نماز کی ادائیگی واجب ہے کس سے؟ اقیموا الصلاۃ سے۔ تو ادا کا سبب صیغہ امر ہے، خطاب ہے۔ رہا قضا، جب وقت پورا نکل گیا، آدمی نہیں پڑھ سکا، اب دوسرے وقت میں جا کے اس کی قضا کرے گا، تو قضا کرے گا تو وہ پڑھے گا تو اپنی طرف سے ہی قربتاً، اب عین واجب کو ادا نہیں کر رہا ہے، مثل واجب کو من عند ہی ادا کر رہا ہے، تو قضا کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قضا کا سبب کیا وہی خطاب ہے جو ادا کا سبب تھا؟ یعنی قضا بھی اسی امر سے واجب ہوتی ہے جس امر سے ادا واجب ہوئی تھی، یا قضا کے لیے سبب آخر چاہیے، ایک نیا سبب چاہیے، ایک مستقل الگ سے نیا سبب چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، مشائخ کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ سبب وہی امر جس نے ادا کو واجب کیا تھا، وہی امر قضا کے وجوب کا سبب ہے۔ سبب بمعنی امر ہے، یہاں پر اسی سے قضا واجب ہو رہی ہے۔ اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ قضا کا وجوب نص جدید سے ہوگا، اس کے لیے سبب مقصود، سبب مستقل الگ سے چاہیے، جس سے ادا واجب ہوئی اس امر سے قضا واجب نہیں ہے۔ آج اس اختلاف کو بیان کریں گے، تو پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ واختلف المشائخ فی ان القضاء یجب بنص مقصود، مشائخ نے اختلاف کیا ہے اس سلسلے میں کہ قضا نص مقصود سے واجب ہے۔ نص مقصود یعنی ایسی نص سے جس کو بالقصد اسی قضا کے لیے لایا گیا ہو، اس نص مقصود سے واجب ہے، ام بالسبب الذی یوجب الادا، یا قضا اسی سبب سے واجب ہے جو کہ ادا کو واجب کرتا تھا۔ یہاں پر سبب سے مراد سبب معروف نہیں ہے، بلکہ سبب سے مراد، سبب معروف تو وہ یہ وقت ہے، کیونکہ نفس وجوب تو وقت سے ہوا ہے، لیکن وجوب ادا کا سبب وہ وقت نہیں ہے، بلکہ وجوب ادا کا سبب بچوں امر ہے۔ تو یہاں پر سبب سے مراد امر ہے۔ تو کیا قضا اسی سبب سے واجب ہے، اسی امر سے جس سے ادا واجب ہوئی تھی، یا جس نے ادا کو واجب کیا تھا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ قال عامتهم، عام علماء نے قضا کے سلسلے میں یہ بات کہی، کیا؟ یجب بذالک السبب، کہ قضا بھی اسی سبب سے واجب ہے جس سے ادا واجب ہے، اسی سبب ادا سے ہی قضا واجب ہے۔ اور وہ سبب ادا ہے کیا؟ وہ الخطاب، وہ کیا ہے؟ خطاب ہے، یعنی وہ امر ہے جو کہ ادا کو واجب کرتا ہے۔
تو عام فقہا اسی کے قائل ہیں، عراقیین، احناف میں سے، مشائخ حنفیہ میں سے عراقیین، عام اصحاب شافعیہ، عام معتزلہ اس کے قائل ہیں کہ قضا سبب جدید سے واجب ہے، سبب ادا جو ہے اس کے سوا سبب جدید چاہیے۔ تو دو فریق ہو گئے، عام محققین اکثر حنفیہ، بعض اصحاب شافعیہ، امام احمد ابن حنبل، اور عام محدثین اس کے قائل ہیں کہ سبب ادا ہی سبب قضا ہے، اور عراقیین میں سے احناف اور عام اصحاب شافعیہ اور عام معتزلہ اس کے قائل ہیں کہ سبب جدید چاہیے۔ لہذا فریق اول یعنی جو سبب ادا ہی کو سبب قضا قرار دیتا ہے، اس کے نزدیک ادا کی موجب وہ اللہ کا یہ فرمان ہے اقیم الصلاۃ مثلا نماز میں، تو ایسے ہی روزے کی ادائیگی کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کتب علیکم الصیام۔ تو جس طریقے سے یہ فرمان نماز اور روزے کی ادا پر دلالت کرتے ہیں، بعینہ ہی یہی وجوب قضا پر بھی دلالت کریں گے۔ بات سمجھائی؟ کسی نص جدید کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک جو نص جدید قضا کو واجب کرے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا۔ بعض لوگوں نے فرمایا یہ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، کہ نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو جائے یا بھول جائے نماز پڑھنا تو جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ تو اس جیسے احادیث نماز میں اور روزے میں کہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو روزے کے سلسلے میں یہ ان نصوص جدیدہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فریق اول کے نزدیک یہ نصوص وارد ہوئی ہیں محض تنبیہ کے لیے کہ تمہارے ذمے ابھی بھی جس کو تم ادا نہیں کر سکے تھے تو ابھی بھی وہ تمہارے ذمے میں ہے، وہ فوات کے ذریعے سے، فوت ہو جانے کے ذریعے سے ساقط نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے ہیں یہ نص، نہ کہ یہ کہ وجوب قضا کے لیے ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اور جو فریق ثانی ہے تو فریق ثانی کے نزدیک نماز کی قضا کا سبب یہی حدیث پاک ہو جائے گی فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، اور روزے کی قضا کے لیے یہ والی آیت کریمہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ نص جدید کہیں گے، وہ کہیں گے کہ یہی نصوص جدیدہ جو ہیں، یہی دوسری نصوص یہ تنبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ قضا کو واجب کرنے کے لیے ہے۔ تو احناف کے نزدیک یا عام فقہا کے نزدیک یہ تنبیہ کے لیے ہیں، اور اکثر شوافع کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک یہی قضا کا سبب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو چلو نماز اور روزہ کے سلسلے میں تو یہ حدیث پاک اور یہ آیت کریمہ وارد ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ کہ یہ تنبیہ کے لیے ہیں۔ اب جن چیزوں میں کچھ ایسے بھی تو واجبات ہیں جن کے سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہے، جب کوئی نص وارد نہیں ہے تو ان کی بھی قضا ہونا ہے۔ جب قضا ہونا ہے تو وہاں پر کس طرح سے ہم وہاں پر وجوب قضا کس طرح سے مانیں گے؟ تو فریق اول کے نزدیک تو بالکل ظاہر ہے کیا کہ وہاں پر جس طریقے سے جس نص سے ادا واجب ہے اسی نص سے اس کی قضا واجب ہے۔ کیوں؟ اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جن میں نص ہی وارد نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کو قیاس کر لیں گے، اس طور سے کہ بھائی جیسے نماز اور روزہ ہی میں دیکھ لو، یہاں پر قضا واجب رہتی ہے۔ قضا کیوں واجب رہتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ اس لیے ہے کہ وجہ یہ ہے قضا اس لیے واجب رہتی ہے کہ مکلف اپنے پاس سے اس جیسے یعنی اس کے مثل کے ادا کرنے پر قادر ہے، اور مثل پر قادر ہونا اپنے پاس سے یہ امر معقول ہے. عقل اس کا تصور کرتی ہے اور عقل کہتی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے کہ قادر ہے، قدرت ہے، اس لیے قضا اس کے ذمہ لازم ہے. تو ایک امر معقول ہو گیا یہ. ایسے ہی وقت نکل جاتا ہے، ادا کا جو وقت تھا تو وہ ادا کا وقت میں جو فضیلت اور شرف تھا وہ تو فوت ہو گیا، اس کو تو لانے کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی تو قدرت ہی نہیں ہے، اس سے تو عاجز ہے. جب اس سے عاجز ہے تو اب اس سے عاجز ہونا، اس پر قدرت نہ ہونا یہ بھی امر معقول ہے. لہذا دوسرے وقت میں اس وقت کی فضیلت تو نہیں مل سکتی، لیکن محض ادا کرنے پر قادر ہے، امر معقول ہے. اور جب امر معقول ہے یہ تو ایک امر معقول کا تعدیہ دوسرے واجب کی طرف کرنا صحیح ہے. لہذا جہاں جہاں نصوص وارد نہیں ہیں وہاں پر یہ امر معقول اگر پا لیا جائے گا، یعنی اگر اپنے پاس سے ادا کرنے پر قدرت ہوگی تو وہاں پر انہی نصوص سے قیاس کی بنا پر ادائیگی واجب ہو جائے گی، یعنی قضا واجب ہو جائے گی. اور جہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر کوئی بات ہی نہیں. لیکن جس جگہوں پر یہ امر معقول پایا جائے گا وہاں پر قیاساً ہم یہ حکم لاگو کرتے رہیں گے کہ وہاں پر قضا واجب ہوگی. اسی کو صاحب کتاب نے ان لفظوں میں اپنے بیان کیا، لأن بقاء اصل الواجب، کیونکہ اصل واجب کا باقی رہنا قضا کی صورت میں کیوں ہے؟ للقدرت علی مثل من عنده قربتا، استحساناً اپنی طرف سے اس کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے ہے. اگر قدرت نہیں ہوتی تو اصل واجب باقی نہ رہتا. تو اصل واجب کا باقی رہنا قدرت کی وجہ سے. وسقوط فضل الوقت، اور وقت کی جو فضیلت تھی، ادائیگی کے وقت کی جو فضیلت اور شرف تھا وہ شرف ساقط ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت ساقط ہو جاتی ہے. اس کی فضیلت کا ساقط ہونا یہ بھی ساقط ہونا اس لیے ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے مثل کو لانے پر قادر نہیں ہے. فضیلت وہ نہیں لا سکتا بندہ، تو اس کے مثل کو لانے پر قادر نہیں، اس کا ضمان ادا نہیں کر سکتا کہ اس کا بدل کیا بنے گا، نہیں بن سکتا. اس لیے فضیلت وقت کو لانے سے عاجز ہے، تو عاجز ہونے کی وجہ سے فضیلت وقت ساقط ہو گئی. تو فضیلت وقت کا ساقط ہو جانا اس کی وجہ سے اور اصل واجب کا باقی رہنا قدرت کی وجہ سے امر معقول فی المنصوص علیہ، یہ منصوص علیہ کے اندر امر معقول ہے. عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور جو امر معقول ہو بچوں اس کو منصوص علیہ سے متعدی کر کے غیر منصوص علیہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، یعنی اسی کو قیاس کہتے ہیں. جب یہ امر معقول ہے تو فرماتے ہیں منصوص علیہ میں تو امر معقول ہو گیا، وہ قضاء الصوم. تو منصوص علیہ میں قضا جس میں نص وارد ہے تو وہاں پر تو نماز ہے، روزہ ہے، ان کی قضا ہے کہ نماز کے سلسلے میں نبی کا فرمان ہے فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. بات سمجھائی؟ تو وہاں پر تو قضا کے سلسلے میں ایک نص ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک تنبیہ کے لیے. ایسے روزے کے سلسلے میں بھی کتب علیکم الصیام، وہ دوسری آیت کریمہ کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام فی ایام اخر. تو اس آیت کریمہ میں صوم کی قضا پر تو نص وارد ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک تنبیہ کے لیے. بہرحال منصوص علیہ میں تو یہ امر معقول ہے کہ قضا ہو رہی ہے، لہذا یہ فیتعدی، جب امر معقول ہے فیتعدی الی المنصورات المتعینہ، تو اب یہ امر معقول متعدی ہو جائے گا ان منظورات کی جانب، یعنی ان امور واجبہ کی جانب جن کی نظر مان لی گئی ہو اور وہ متعین ہوں، چاہے وہ نماز کی نظر مان لی ہو یا روزے کی نظر مان لی ہو یا اعتکاف کی نظر مان لی ہو. تو منظورات متعینہ اگر کسی نماز کی نظر مان لی ہے کسی نے، یا روزے کی نظر مان لیا یا اعتکاف کی نظر مان لیا، اس کے سلسلے میں تو کوئی نص وارد نہیں ہے. جب نص وارد نہیں ہے تو یہاں پر تو ہمارے نزدیک کیا تھا کہ منصوص علیہ تھے، اس میں نص وارد تھی، اگرچہ وہ تنبیہ کے لیے تھی، لیکن وہ امر معقول تو ہے
کہ قدرت کی بنا پر اصل واجب باقی ہے. تو اب جہاں پر کوئی نص وارد نہیں ہے وہاں پر یہ حکم متعدی ہو جائے گا، یہ امر معقول متعدی ہو جائے گا. لہذا اگر نماز کی نظر مان لی، روزے کی نظر مان لی، اعتکاف کی نظر مان لیے، تو منظورات متعینہ کی اگر وقت پر ادا نہیں کر سکا اور تو اب ایسی صورت میں ان کی قضا کرے گا. تو جب قضا کرے گا تو ادا کے لیے تو ولیوفوا نذورہم، چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کرے. تو ادا کے لیے تو یہ کافی ہے، لیکن قضا کے لیے تو وہاں پر کوئی نص نہیں ہے. تو قضا کے لیے یہی ہے کہ بھئی جب اپنے پاس سے اس کو ادا کرنے پر قادر ہے تو دوسرے وقت میں اپنے پاس سے وہ ادا کرے گا، اور ادا جب کرے گا تو اب یہی امر معقول کی بنا پر ان کی بھی قضا ثابت ہوگی. بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں فَيَتَعَدَّ إِلَى الْمَنظُورَاتِ الْمُتَعَيِّنَةِ، تو منظورات متعینہ کی طرف یہاں پر یہی امر معقول متعدی ہو جائے گا. نماز ہو، روزہ ہو، چاہے اعتکاف ہو، منظورات متعینہ میں جس میں نص وارد نہیں ہے. بات سمجھائی؟ تو جس طریقے سے نفس واجب کی بقا منصوص علیہ میں ذمے میں ہے نص اول سے، ایسے ہی جن میں نص وارد نہیں ہے اس میں بھی نفس واجب کی بقا ذمے میں رہے گی، اسی معنی کی بنا پر. اچھا، فریق ثانی یہ کہتا ہے کہ آیت کریمہ اور حدیث پاک وہ نص جدید جو ہیں وہی سبب ہیں قضا کے. اب فریق ثانی منظورات متعینہ، نماز، روزہ، اعتکاف وغیرہ جن میں نص وارد نہیں ہے، وہاں پر قضا کا سبب کیا بنائیں گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قضا کا سبب اس کے لیے نص جدید تو چاہیے. اب وہ نص میں عموم ہے، چاہے نص صریحی ہو چاہے نص دلالتاً ہو، چاہے صراحتاً نص موجود ہو قضا کے لیے یا دلالتاً موجود ہو. تو صراحتاً موجود ہو جیسے کہ مثالیں ہم نے گزاری، ہم نے بیان کی تھی فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، حدیث پاک ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، آیت کریمہ ہے. تو منصوص علیہ ان میں تو نص صراحتاً موجود ہے قضا کے لیے، ٹھیک ہے. تو نماز ہے، روزہ ہے، ان کے سلسلے میں تو نص جدید صراحتاً موجود ہے. اور رہے منظورات متعینہ نماز، روزہ اور اعتکاف جن کی نظر مان لی گئی ہو تو ان کے سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صراحتاً نص نہیں ہے لیکن دلالتاً وہاں پر نص ہوگی. وہ کیا دلالتاً نص؟ کیا تفویت یا فوات، یعنی فوت کر دینا ہی یا واجب کا اپنے وقت سے فوت ہو جانا ہی، یہی سبب جدید، یہی سبب ہے اس کی قضا کا. تو وہ سبب جدید کسے مانتے ہیں؟ تفویت کو یا فوات کو. بات سمجھائی؟ بہرحال یہ اختلاف تھا، صاحب کتاب نے اس کو بیان کیا. وَفِيمَا إِذَا نَظَرَ أَن يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ. فریق ثانی ایک اعتراض احناف پر کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نص جدید کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس مسئلے میں آپ بھی نص جدید کے قائل ہیں. کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ وہ ماہ رمضان کا اعتکاف کرے گا، تو ماہ رمضان میں اس نے روزے تو رکھے لیکن اعتکاف کسی معنی کی وجہ سے نہیں کر سکا، کسی مجبوری کے پیش نظر اعتکاف نہیں کر سکا. اب جب اعتکاف کسی مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ اپنے اس اعتکاف کی قضا دوسرے رمضان کے ضمن میں تو کرے گا نہیں، بلکہ احناف بھی یہاں پر یہی اسی کے قائل ہے کہ نفلی روزہ رکھ کے اور اعتکاف کی قضا کرے گا. بات سمجھائی؟ جبکہ اس اعتکاف کی جو نیت نظر اس نے مانی تھی وہاں پر اس کا سبب ماہ رمضان میں وہ ادا ہو رہا تھا وہ اعتکاف، تو اس کا سبب کچھ اور ہوا. اب جب اس کی قضا ہو گئی تو دوسرے رمضان میں جا کر اس کی قضا نہیں ہو رہی ہے. جب اس کی قضا نہیں ہو رہی ہے
بلکہ صوم مقصود صوم نفل کے ساتھ میں اس کی قضا کی جا رہی ہے، تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ سبب قضا کا وہ نہیں ہے جس نے ادا کو واجب کیا تھا، بلکہ سبب قضا کا وہ سبب آخر ہے۔ اگر سبب قضا کا وہی ہوتا جو کہ ادا کا سبب ہے، جو اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کہ اپنی نظریں پوری کرو، اگر وہی ہوتا تو ضروری یقینی طور پر یہ قضا رمضان ثانی کے ضمن میں صحیح ہو جاتی، جیسے کہ ادا رمضان اول کے ضمن میں صحیح تھی، ویسے ہی رمضان ثانی کے ضمن میں قضا صحیح ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر احناف اس کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے۔ یا یہ ہے کہ رمضان جب چلا ہی گیا تو اب ایسی صورت میں قضا بالکل ساقط ہو جانا چاہیے، کیونکہ رمضان کے لانے پر قدرت تو ہے نہیں، تو شرط مفقود ہو گئی، تو لیکن یہاں پر قضا بالکل ساقط بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر قضا کا سبب وہ سبب آخر ہے، اور وہ ہے تفویض، وہ ہے، اور تفویض یہ مطلق عن الوقت ہے، لہذا اس کو کامل کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ صوم مقصود، نفل کی طرف، نفل کے ضمن میں روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کے احناف بھی قائل ہیں، تو دیکھو سبب جدید کی یہاں پر احناف قائل ہو گئے۔ یہ شوافے کا یا عام معتزلہ کا عام احناف پر اعتراض ہے کہ یہاں پر دیکھیے آپ سبب جدید کے قائل ہیں قضا کے لیے، یہ اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا جواب صاحب کتاب نے یہاں پر دیا ہے۔ اعتراض کا جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ یہاں پر جو اعتکاف، جس اعتکاف کی نظر مانی ہے، تو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف بغیر روزے کے تو ہوگا نہیں، تو جیسے یہ اعتکاف کی نظر مانی تو اعتکاف کی نظر مانتے ہی روزے کی بھی نظر مان لی، کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اعتکاف کی نظر مانی، اعتکاف کی نظر مانتے ہی روزے کی بھی نظر ہو جاتی ہے، کیونکہ بغیر روزے کے اعتکاف ہوتا نہیں ہے۔ تو جب اس نے روزے کی نظر مان لی، اب نظر کس کی؟ نظر کے ذریعے سے واجب کرنا ہوتا ہے نا، تو کسی مباح کو ہی تو واجب کرے گا نا، اس لیے صوم نفل کی ہی تو نظر ہوگی، اب کسی واجب کی تو نظر ہوگی نہیں، صوم نفل کی ہی گویا کہ نظر مان لی۔ اب اس نے اعتکاف کے نظر مانتے ہی یہ خود بخود صوم مقصود صوم نفل کی نظر ہو جائے گی، جب خود بخود ہو گئی۔ لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا تھا، رمضان میں جو شرافت اور عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ دوسرے وقتوں میں تو ہے نہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا تھا، اس کا شرف حاضر تھا، تو اب اس کے شرف کی بنا پر نفلی روزے سے ہٹا کر رمضان ہی میں نفلی روزے کے ساتھ اعتکاف نہ کر کے رمضان ہی میں اعتکاف کرنے کا حکم دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں عبادت دوسرے اوقات میں عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھائی؟ تو یہاں پر رمضان میں اعتکاف کا جو حکم دے دیا گیا ہے اسی شرف رمضان کی وجہ سے، تو اس شرافت کی وجہ سے صوم نفل سے صوم رمضان کی طرف انتقال ہوا ہے۔ لیکن صوم رمضان میں وہ اعتکاف تو کر نہیں سکا، روزہ رکھا لیکن اعتکاف نہیں کر سکا، تو اب صوم رمضان جب فوت ہو گیا تو اب شرف رمضان فوت ہو گیا اس کے ساتھ۔ جب وقت پر روزہ رکھا اور اعتکاف نہیں کر سکا تو اعتکاف روزے سے منفصل ہو گیا۔ بات سمجھائی؟ تو صوم رمضان میں اعتکاف جب نہیں کر پایا اور روزہ رکھا تو اعتکاف منفصل ہو گیا، اور شرافت رمضان اب چلی گئی۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے یہ کہا کہ صوم نفل کے ساتھ اب روزہ رکھے، صوم نفل کے ساتھ یعنی نفلی روزے کے ساتھ اب اعتکاف کر لے گا، تو یہ اس لیے کہا ہم نے، اس لیے نہیں کہ سبب جدید سے اب یہ واجب ہو گیا، تفویض سے واجب ہو گیا اس لیے صوم نفل سے، بلکہ اس لیے کہ جب ماہ رمضان کی شرافت ختم ہو گئی، وہ چلا گیا،
تو اب پہلے تو ماہ رمضان آ رہا تھا تو اس کی شرافت کی وجہ سے اس کی طرف انتقال ہو گیا تھا، صوم نفل کے سے انتقال صوم رمضان کی طرف ہو گیا تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اب صوم نفل کی طرف یعنی اپنی اصل کی طرف پھر پلٹ آئے گا۔ جب اپنے اصل کی طرف پلٹ آئے گا تو صوم نفل چونکہ اس کی نظر ہی مان چکا تھا، تو اپنے اصل کی طرف پلٹ آنے کی وجہ سے صوم نفل کے ساتھ یہاں پر اعتکاف کرنے کے جواز کا ہم نے قول کیا ہے، اس لیے نہیں کہ سبب جدید سے یہ واجب ہوا ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے کہا وَفِيمَ إِذَا نَظَرَ أَن يَعْتَكِفَ شَهْرَ رمضان، اور اس صورت میں جب کہ کسی شخص نے نظر مان لی کہ وہ ماہ رمضان کا اعتکاف کرے گا، فصام، تو اس نے روزہ تو رکھا، ولم يعتکف، اور اعتکاف نہیں کر پایا، انما وجب القضاء بصوم مقصود، تو اس صورت میں صوم مقصود یعنی صوم نفل کے ساتھ قضا واجب ہوگی اس اعتکاف کی۔ کیوں؟ لأنه لما انفصل الاعتکاف عن صوم الوقت، کیونکہ جب اعتکاف صوم وقت یعنی صوم رمضان سے منفصل ہو گیا، اس میں ادا نہیں کر پایا، عاد شرطہ الی الکمال الاصلی، تو اب اعتکاف کی شرط اس کے کمال اصلی کی طرف پلٹ آئے گی، اور کمال یعنی اپنی اصل کی طرف پلٹ آئے گی، اور اصل میں کیا تھا کہ اعتکاف صوم نفل کے ساتھ واجب ہوا تھا، کیونکہ اعتکاف کی نظر مانتے ہی صوم نفل جو ہے وہ واجب ہو گیا تھا، نظر اس کی بھی نظر ہو گئی تھی، تو اب اپنے اصل کی طرف پلٹ آیا، لا اس لیے نہیں، لأن القضاء وجب بسبب آخر، کے قضا سبب آخر سے واجب ہے، اس لیے نہیں، بلکہ یہاں پر اپنے اصل کی طرف پلٹ آنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر کوئی اگر اعتراض کرے بچوں کہ یہ شخص چلو رمضان فوت ہو گیا تھا لیکن رمضان ثانی تک انتظار کر لے تاکہ رمضان ثانی میں اس کو ادا کر سکے، تو یہ انتظار کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں کہ یہ شخص رمضان ثانی ابھی بہت دور ہے، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب تک زندہ رہیں کب تک زندہ نہ رہیں، تو رمضان ثانی تک اس کی زندگی امر موہوم ہے، لہذا واجب کو ادا کرنے سے یہ رکا نہیں رہے گا زمانے موہوم تک۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن اسی پر اگر کوئی اعتراض یہ کرے کہ بالفرض اگر یہ زمانے ثانی یعنی رمضان ثانی تک یہ زندہ رہا اور بیچ میں اس نے صوم نفل کے ساتھ اعتکاف نہیں کیا، تب تو رمضان ثانی میں اس کی ادا کر دینا چاہیے، پھر رمضان ثانی میں ادا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ رمضان ثانی کوئی رمضان اول کا نائب اور خلیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ رمضان محل منظور ہے، منظور کا محل بھی نہیں ہے، اس لیے اس میں اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ تو آج کی گفتگو بچوں ہم